کہ شادی کا پلان شلان تو نہیں ہے یار ویسے، اور ان سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے کلاس فیلوز ہیں، مطلب فارم ڈی کے اسٹوڈنٹس۔ تو آج میں ان سے ان کا تعارف کرواؤں گا آپ لوگوں سے۔ میرا تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، اور ان کا میں تعارف کرواتا ہوں کہ ان کا کیا نام ہے اور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو رنگین مولوی جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا اصل نام ہے احسن بھائی، اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چھپا رستم، مطلب محمد سہیل اسلم، اور ساتھ ہی ہمارا جو CR پلس ٹاپر آف دا کلاس حماد بھائی۔ کتابی کیڑا، ہاں کتابی کیڑے کیسے؟ ہاں کتابی کیڑا ہے یہ ایسا ویسا۔ دوسری بات، اب ایسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ فارم ڈی کے اسٹوڈنٹ ہے، تو بات آتی ہے ایگزام پہ۔ فارم ڈی کا جو ایگزام ہوتا ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہے بھی اینول ایگزام، اور اب ہم پوچھیں گے اپنے دوستوں سے، کیونکہ بعض کسی کا تعلق جو ہے گھر میں پڑھائی کرتے ہیں، بعض ہاسٹلز میں پڑھائی کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم احسن بھائی سے بات کرتے ہیں کہ پڑھائی کے بارے میں اس کا کیا اظہار خیال ہے۔ یار ویسے مجھ سے پڑھائی کرنا ہی پوچھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گھر میں بالکل بھی پڑھائی نہیں ہوتی۔ گھر میں اگر پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کبھی امی بلا لیتی ہیں، کبھی ابو بلا لیتے ہیں، کبھی کوئی بلا لیتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو۔ تو گھر میں بالکل بھی پڑھائی نہیں ہوتی، تو بس جو پڑھائی ہوتی ہے وہ ہاسٹل میں ادھر ان کے پاس آ کے کر لیتا ہوں۔ تو بس آخری دنوں میں 16 گھنٹے پڑھتا ہوں، اور بس اس طرح پیپر پاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو سہیل بھائی ہمارے پاس، یہ تقریباً 10-15 دن ہو گئے جو ابھی ہاسٹل میں آیا، اور یہ میرا رومیٹ اور بہت اچھا ہی بندہ ہے۔ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں تیاری کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے۔ میں نے تو سب سے پہلے ایک بار گھر میں ریویژن کورس کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی 1.5 ہفتہ ہوا ہے میرا، میں نسیم کے پاس آیا ہوں، تو میں سوچا ایک دفعہ فاسٹ ریویژن ہو جائے۔ اللہ خیر کرے بھائی۔ اور حماد بھائی، یہ تو ویسے بھی ریویژن میں ہی لگا ہوگا، لیکن چلو پوچھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل نسیم بھائی، میری ایک دفعہ جو ہے کورس وہ ختم ہو گئی ہے، تو ابھی ریویژن پہ لگا ہوا ہوں، آلموسٹ ریویژن بھی میری ہو گئی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ دنوں تک جو ہے نا دوبارہ ریویژن سٹارٹ کر لوں انشاءاللہ۔ دوبارہ سوچا ہوا ہے میں نے کہ دوبارہ اس کو کورس کو ریوائز کر لوں سیکنڈ ٹائم پہ۔ اچھا نسیم جی، آپ کی کیسی تیاری ہے یار؟ میرے تو یہ تو سارے ایک ہی دفعہ ریویژن کر لیے انہوں نے، یار میں نے تو نہیں کی۔ آپ کی کیسی تیاری ہے یہ بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ویک میں ایگزام ہو جائے تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں اگر صحیح بات بتاؤں، تیاری اچھی بھی ہے اچھی بھی نہیں ہے، کیونکہ بندہ آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، فارم ڈی ہے، میڈیکل فیلڈ ہے، اور سارے میڈیسن، فارماکالوجی، کوگنوسی، دماغ خراب کیا انہوں نے ہمارا۔ آگے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ تو اصل بات پوچھوں تو جو ایک ہفتے کے اگر ایگزام ہو جائے تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میرا جو پیپرز ہے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، لیکن اچھے مارکس نہیں آ سکتے، جو کہ کبھی بھی ہمارے یونیورسٹی میں آنے ہی نہیں ہے۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ اگر ایک ہفتے کے اندر ایگزام ہوا تو پاس کر لے گا؟ اور یار پہلے تو ان کتابوں کو اٹھاؤ، ان کو دیکھ کے چکر آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا کچھ چانس نہیں ہے، اگر کل بھی پیپر ہوتے ہیں، ہفتے بعد بھی ہوتے ہیں، تو میں پکا فیل ہوں، اور پھر میں پیپر دوں گا سپلی میں نے کچھ چانس مشکل ہی ہے میں پاس ہوں۔ اور یہ تو ہمارا جو کلاس کا لائق اسٹوڈنٹ ہے سہیل بھائی، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایک ہفتے کے اندر ایگزام ہوا تو کیا پاس کر لے گا، یا مارکس کیسے لے گا تو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہفتے کے اندر پیپر ہوں، یہ تو مہربانی یار، یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اگر ایک ہفتے کے اندر ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیپر جوں ڈلے ہوتے ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کون سا ٹاپک پڑھوں، کیونکہ آلریڈی سارے ٹاپکس پڑھے ہوتے ہیں۔ اور ان سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ویسے بھی سارا کچھ کلیئر کیا ہے۔ جی نسیم بھائی، اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری ریویژن سٹارٹ ہے ابھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جب اچانک سا اناؤنس ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک ہفتے کے بعد آپ کا وہ ہوگا ایگزام ہوگا، تو ظاہری بات ہے تھوڑی سی ٹینشن وہ کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہفتے کے بعد بھی ہمارا ایگزام ارینج ہو جائے فار ایگزامپل، تو الحمدللہ اتنی تیاری ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔
الحمدللہ تیاری بیسٹ ہے ہماری. چلو یہ تو اچھی بات ہے, آپ لوگوں کے پیپر اچھے ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے. دوسرا اب ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ ہے حامی اور ہوبی. تو سب سے پہلے ہم احسن بھائی رنگین مولوی, جس کا لقب ہے ہمارے کلاس میں اس کو بولتے ہیں, وہ ہے. تو اس کا میں اگر بتانا چاہوں, اس کی جو ہوبی ہے, ہوبی یہ بہت کوآرڈینیٹو ہے. مطلب جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑی ہے تو یہ ٹائم پہ پہنچا ہے. اور حامی اگر میں بتانا چاہوں نا, آپ لوگوں نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, یہ میری خامی ہے, یہ اس کی حامی ہے. ہاں وہ کلاس میں ٹیچر پڑھا ہو, میم ہو, میل ٹیچر ہو, فیمیل ہو, اس نے کنگھی اٹھانی اور ادھر ایسے اس پہ منہ پہ ادھر ادھر کرنی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی خامی میں بیان کرتا ہوں, پریکٹیکلی ہر بات میں یہ سیاست کرتے ہیں. صحیح. اور حماد آپ کا کوئی اظہار خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, احسن ہمارے کلاس کا ماشاءاللہ بہت ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے کلاس میں جو بہت انٹرٹینیبل ہیں, مطلب بہت بندے کو انٹرٹین کرتے ہیں, پوری کلاس کو انٹرٹین کرتے ہیں. ان میں سے ایک احسن بھی ہماری کلاس کا بہت مطلب مزاحیہ ٹائپ کا ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں سہیل بھائی, جو پڑھتے وقت بھی سو رہا ہو یا پڑھ رہا ہو, ہیڈ فون جو ہے نا اس کے کانوں میں ہی پڑے رہیں گے, کہیں اور نہیں ہوں گے. تو اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے فرینڈ وہ اس کو کوئی بھی بات کر لو نا, وہ انکار کبھی بھی نہیں کرتا. اور جو اس کی حامی ہے وہ یہ ہے کہ بس ان ایکٹیو رہتا ہے, مطلب سوشل بالکل بھی نہیں ہے. جو میں چاہتا ہوں کہ سوشل ہو جائے, لیکن اگر ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سوشل بناؤں, کیونکہ ابھی ہاسٹل آیا ہوا ہے اور گاؤں کی زندگی گزار کے آ رہے, تو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں صحیح پراپر طریقے سے آگے بنا لوں. تو آپ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں, سہیل کے بارے میں؟ سہیل کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے, وہ بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھتا ہے, اور اس کا جو مشن ہے وہ اس کی تکمیل میں یہ اپنا رول اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو اس کا جو رول ہے. اور یہ خامی یہ ہے کہ بالکل ڈل ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے, بالکل ڈل بن جاتا ہے گریٹ اسٹوڈنٹ, بہترین. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, سہیل ہماری کلاس کا جو ہے وہ ایک بہت ہی جینیس اسٹوڈنٹ ہے, بہت پڑھتا ہے ماشاءاللہ. جب بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس کلاس میں نہیں, اس کی نا ہاتھ میں بک ضرور ہوتی ہے, بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت لائک اسٹوڈنٹ ہے. اور اس کے علاوہ سہیل یہ کہ جیسے اس نے بتا دیا کہ سہیل لیک آف کانفیڈنس, تو یہ بہت مسئلہ ہے سہیل کے لیے. مطلب فرنٹ پہ آنا, اس طرح کی نا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا, تو سہیل ان چیزوں میں لیک کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے. اور یہی بات جو حماد نے ابھی کہی ہے نا, یہ اس کے ساتھ بھی تھا, جو ابھی سیکنڈ ایئر میں ACR بنے, تو کسی حد تک یہ بات اس میں ابھی امپرومنٹ آئی ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اور جو حماد کے خوبی اور حامی ہے, اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں, اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ اپنے فیوچر کے بارے میں بہت ہی سیریس ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو نا, پڑھائی اس نے لازمی کرنی ہے, مطلب اپنا فیوچر کے بارے میں اس کو بہت خیال ہے. اور جو اس کی حامی ہے, وہ بہت مطلب میں کیا کہوں گا, لیکن یہ ہائپر بہت جلدی ہو جاتا ہے, مطلب غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اس کو, جو اس کی حامی ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو غلطی ہے یہ اپنا یہ نکال دے. تو احسن, سہیل آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں, اس کی خوبی یہ ہے کہ کوآپریٹیو ہے, مطلب ہر چیز میں اسٹڈی کے حوالے سے میں اس سے کافی نوٹس وغیرہ لیتا ہوں, لیکن پڑھتا نہیں ہوں. میرے اس سے ساری سلائڈس ہیں لیکن پڑھتا نہیں ہوں. لیکن یہ کوآپریٹیو ہے, جس وقت میسج کریں یہ کوآپریٹ کرتا ہے. خامی اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے, اپنے دکھ خوشی وغیرہ کسی سے شیئر نہیں کرتا, یعنی اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا. یہ اس میں ایک میرے لحاظ سے خامی ہے, وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے یا کوشچن ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ فارم ڈی کر کے آگے کیا کریں گے. تو سب سے پہلے حماد, کیونکہ سب سے ٹاپر بھی اور اچھا اسٹوڈنٹ ہے فارم ڈی کا ہمارے کلاس کا, تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل نسیم بھائی, اصل میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں کچھ پریپریشن سٹارٹ کر لوں. فارمیسی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ڈرگ انسپیکٹر آتے ہیں تو ان کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اسی کے لیے پریپریشن کروں گا. اور اس کے علاوہ آگے میں نے سوچا ہوا کہ اگر وہ نہ ہو سکا پہلے تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ خود پہ اتنا وہ ہے کہ مطلب ہاں ہو جائے گا.
لیکن اینی وے اگر وہ نہیں ہو سکا پھر بھی بندے کے پاس ایک سیکنڈ تھرڈ آپشن ہونی چاہیے. تو وہ میری یہ کہ پھر میں جاؤں گا یورپ. میرے جانے کا وہ ہے پلان ہے کہ میں ادھر جاؤں, یورپ سیٹلمنٹ کروں. اور اس کے علاوہ میں نے بزنس کا بھی سوچا ہوا کہ میں بزنس اسٹارٹ کر لوں. صحیح. تو سہیل جو یہ بھی ایک لائق اسٹوڈنٹ ہے ہمارے کلاس کا, وہ کیا کہنا چاہیں؟ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ فارم بھی کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیپس کی میں انشاءاللہ تیاری کریں گے اس کی, مطلب کیپس کی انشاءاللہ میں پروفیشن میں اسٹارٹ کروں گا. اور انشاءاللہ آسٹریلیا جانے کا میرا ارادہ ہے, اور وہاں پہ اپنی مطلب کہ ایز اے فارماسسٹ اپنی مطلب کہ خدمات مطلب کہ. چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تیسرے نمبر پہ ایسے کیا بولنا چاہیں گے؟ یار بس میرا فوکس تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لازمی کروں. گھر والوں کا بھی یہی پلان ہے کہ جیسے فارم بھی ہو تو باہر جاؤں, کیونکہ باہر اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. تو ابھی تک تو یہی ارادہ ہے کہ باہر جاؤں. میرا ایک اور سوال ہے. جی وہ تو ہو ہی جائے گا فارم ڈی کرنے کے بعد, لیکن کوئی اور بھی ارادہ ہے فارم ڈی کر کے کچھ اور بھی کرنا چاہ رہے ہو, کچھ خاص؟ یار میرا خیال آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ شادی کا کوئی پلان تو نہیں ہے. یار ویسے مولویوں کا تو یہی پلان ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے. میرا بھی ابھی یہی ہے کہ ابھی شادی ہو جائے, ابھی نکاح پڑھایا جائے, لیکن حالات اور گھر والے اجازت نہیں دیتے. لیکن جیسے ہی ڈگری ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ رزلٹ آنے سے پہلے ہی کام ہونا ہے آگے. جس طرح کی میری پریپریشن ہے نا, تو گھر والوں نے مجھے باہر نکالنے گھر سے. چلو دور کی بات ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور میرا جو ارادہ ہے میرا سمپل ہی ہے, مطلب فارم ڈی کر کے پہلے تو میں ہاسپٹل سائڈ پہ میرا جانے کا ارادہ ہے. ہاسپٹل سائڈ پہ جاؤں گا انشاءاللہ, اس میں آگے کوشش کروں گا. اور یورپ کا یا چائنا وغیرہ کا ادھر کا بھی ارادہ ہے. اگر آگے مجھے پڑھائی کا کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ آگے پڑھائی پرسو کروں گا. تو شادی کے بعد تو ایسا نے کر ہی ڈالی ہے, تو پھر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وائی فارم ڈی کو آپ نے کیوں چوز کیا, تو کون اس کا مجھے سب سے پہلے جواب دینا چاہے گا؟ اچھا نسیم بھائی, اس طرح کہ وین آئی کمپلیٹڈ مائی FSc تو اس کے بعد میں نے سوچا ہوا تھا, فارمیسی کا کچھ خاص خیال نہیں تھا, لیکن میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں CA کر لوں یا SSA کر لوں, کیونکہ میرا جو مائنڈ تھا وہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ہاں بزنس مائنڈیڈ ہو, تو میں نے اس سائڈ پہ جانا تھا. لیکن بیکاز آف سم ریزنس اینڈ سم ایشوز اس سائڈ پہ میں نہیں گیا. تو پھر میرے پاس جو سیکنڈ آپشن تھا وہ میرا تھا کہ ایئر فورس کو جوائن کر لوں, اس کے علاوہ آرمی جوائن کر لوں کمیشن پہ, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تو پھر بس یہ تھا کہ FSc جو تھا وہ میرا پری میڈیکل تھا, تو لہٰذا اس سائڈ پہ مجھے جانا پڑا. اینڈ ناؤ اب یہ کہ میں خوش ہوں, کیونکہ یہ کر کے نا میں بزنس کو رن کر سکتا ہوں. اور سہیل آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے FSc کی تو سب سے پہلے چاچو نے مجھے آفر کی کہ اگر آپ کا گورنمنٹ میں اگر MBBS میں اگر لسٹ میں نام نہیں آتا تو میں آپ کو پرائیویٹ MBBS وہ کروانے کے لیے میں تیار ہوں. تو پھر میں نے ان کو بولا کہ یہ MBBS بہت ہیکٹک فیلڈ ہے, اور اس میں نہیں مطلب کہ آگے ایکسل کر سکتا, کیونکہ صبح شام مارننگ ایوننگ نائٹ اس میں بہت ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اور بندہ اتنا ایکسل نہیں کر سکتا, بہت زیادہ ہیکٹک لائف ہے. جبکہ ادھر فارمیسی میں بندہ بہت ایکسل کر سکتا ہے اس فیلڈ میں آگے جا کے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے. اور ایسے یار میرا تو پہلے سے یہ پروگرام تھا کہ میں نے MBBS میں نہیں جانا, لیکن گھر والوں کی یہ مرضی تھی کہ میں MBBS میں جاؤں, MBBS کروں. اس وجہ سے NMDCAT بھی دیا, لیکن اس پہ پاس ہوتا رہا, لیکن اوپن میرٹ میں نہیں آیا. تو میں نے بھی شکر کیا کہ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا. دوسرا یہ تھا کہ اس لیے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں فارم ڈی میں کہ کیونکہ یہ تو گھر کے پاس یونیورسٹی تھی اور یہ فارم ڈی دے رہی تھی. تو اس وجہ سے کیونکہ ساتھ میں نے سیاست بھی کرنی تھی, اور مجھے ایسا کوئی چیز چاہیے تھی کہ جو ساتھ پڑھائی بھی ہو جائے اور ساتھ سیاست بھی. تو اس لیے فارمیسی کر لی, بایو کا اسٹوڈنٹ تھا, تو سیاست بھی چل رہی ہے اور فارمیسی بھی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے غلطی کی آپ نے. چلو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے کیا چوز کیا ہے. سب سے پہلی بات میرے FSc میں مارکس کم آئے تھے بہت, تو MDCAT وغیرہ تو دیے 2-3 دفعہ, لیکن میرا ادھر ویسے بھی نہیں ہونا تھا ایڈمیشن, لازمی بات ہے. پرائیویٹ کر نہیں سک رہا تھا, MLT میں ایڈمیشن لیا, اور میں ایک خوش نصیب بندہ ہوں جو MLT کو چھوڑ کے فارم ڈی میں آیا ہوں. جیسے کہ لوگ MBBS کو چھوڑ کے فارم ڈی میں آتے ہیں, تو میں MLT کو چھوڑ کے فارم ڈی میں آیا ہوں, اور یہ میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے. تو
آخری جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن اور سب سے آخری جو کویشچن ہے وہ ہم اپنے دوستوں سے پوچھیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ فارم ڈی فیلڈ میں یعنی فارمیسی کا جو فیلڈ ہے اس میں آنا چاہے تو آپ اس کو کیوں آنے کو کہیں گے اور کیوں نہیں کہیں گے؟ یس اور نو میں جواب دے اور اس کا ریزن بھی ساتھ بتائے. تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے احسن اس کا جواب صحیح دے پائے گا. میں تو کہوں گا یس، کیونکہ دیکھیں آج کل ایم بی بی ایس کا اتنا اسکوپ نہیں ہے جتنا فارمیسی کا اسکوپ ہے. باہر کے ملک جو اصل جو ڈاکٹر جس کو مانتے ہیں وہ فارماسسٹ کو مانتے ہیں، تو اس لیے باہر کے ملک اس کی کافی جابس ہیں. پاکستان میں انڈسٹریز میں اس طرح مارکیٹنگ ہے، ریٹیل فارمیسی ہے، ہاسپٹل فارمیسی ہے، تو اس کا کافی اسکوپ ہے ایز کمپیئر ٹو ایم بی بی ایس. تو بایو کے اسٹوڈنٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ فارم ڈی از دا بیسٹ آپشن. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک اچھا فارماسسٹ بننا ہے تو آپ کو جو فارمیسی کی ایجوکیشن ہے تو اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، کیونکہ اگر آپ لائٹ لیں گے تو آپ ایک اچھے فارماسسٹ نہیں بن سکتے. اور بہت سے اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں اسٹارٹ میں جب فرسٹ ایئر میں آتے ہیں، وہ اس فیلڈ کو بہت لائٹ لیتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے ان کو کہ اس فیلڈ کا اگر آ گیا ایک بار تو اس کو لائٹ نہیں لینا، دن رات یہ کرنا. اور ہمارے بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، فارمیسی جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے. آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں. پہلے تو ہر اسٹوڈنٹ کی ہے کہ جو ٹاپ پریورٹی وہ ایم بی بی ایس ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ جن کی سلیکشن نہیں ہوتی تو یہ کہ پھر بندہ یہ نہ ہو کہ ڈی موٹیویٹ ہو کے نا وہ اسٹڈی چھوڑ دے. ان کے پاس پھر جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ فارمیسی جو ہے وہ بیسٹ ہے ان کے لیے. تو فارمیسی اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو فارمیسی جو ہے وہ بہت بیسٹ فیلڈ ہے. آپ فارمیسی کمپلیٹ کر کے جو ہے نا جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں نا فورن میں بھی جا سکتے ہیں. یورپ میں ان کی اچھی خاصی اسکوپ ہے فارمیسی کی. اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی پاکستان میں بھی اچھے خاصے پیکیجز دیتے ہیں فارمیسی والوں کو جو فارماسسٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ڈرگ انسپیکٹر کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بیسٹ آپشن ہے ہر اسٹوڈنٹ کے فارمیسی اسٹوڈنٹ کے پاس تو وہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ چین فارمیسی اوپن کر کے ایک قسم کی نا وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بس یہ جو ہے کیا نام ہے جو بزنس ہوتا ہے تو بزنس سائڈ کا جو ہے بڑا زبردست سائڈ ہے. یہ بزنس سائڈ پہ بندہ جا سکتے ہیں. میرا خود جو ارادہ ہے وہ بزنس سائڈ کا ہے کہ میں بزنس سائڈ پہ جاؤں. تو آئی تھنک فارمیسی از بیسٹ فار میڈیکل اسٹوڈنٹ. اگر اس کویشچن کے بارے میں بتانا چاہوں تو میرا آنسر ہے عجیب سا، وہ یہ ہے کہ یس اور نو. میرا دونوں آنسر مطلب میں اس کو مانتا ہوں. یس میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اپنے دل سے فارمیسی کا جو فیلڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آئے، لیکن اس میں آپ تھیوری پہ زیادہ پریکٹیکل پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوگا نا تو تھیوری کا پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. بے شک آپ کا اے گریڈ ہو، کلاس کا ٹاپر بنے، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے کلاس میں حماد بھائی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح سہیل بھائی ہے، احسن. تو ہونا چاہیے یہ کہ مارکس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل پہ بھی جاؤ. اور انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو ہمارے ایک ٹیچر، مجھے بات یاد آ گئی، فدا صاحب جن کو یہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کوک تبھی بن سکتے جب ایک آپ اچھا فارماسسٹ بن جائے. تو وہ بات مجھے یاد آ گئی. تو اس میں مطلب اس نے یہی بولے کہ فارمیسی کا جو فیلڈ ہے کیونکہ زیادہ تر وہ سے انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، میڈیسن جو ڈوزیج فارمز ہوتے ہیں ان میں توڑا بھی ادھر ادھر ہوا تو آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. تو اسی طرح کوک کا بھی یہی کام ہوتا ہے، مطلب نمک وغیرہ یا کچھ بھی توڑا ادھر ادھر ہو جائے تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ فارمیسی از دا بیسٹ فیلڈ، لیکن تب جب آپ پریکٹیکلی اس میں ایکٹیو ہو سکتے ہیں تب. اور نو تب کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی فیملی پریشر ہے یا کچھ اور ہے تو میں چاہوں گا کہ اس سے پھر آپ کو انگلش یا اردو اسلامیات کسی بھی فیلڈ کو لے لے اپنے اسے بے شک لے لے، لیکن فارمیسی کو بالکل بھی نہ لے، کیونکہ اگر آئے تو مجھے نہیں لگتا آپ پاس کر پاؤ گے، کیونکہ یہ ایم بی بی ایس سے کوئی کم فیلڈ نہیں ہے. ایم بی بی ایس سے بلکہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اور امید ہے چلو سہیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا، سب انشاءاللہ بولیں گے پراؤڈ ٹو بی اسٹین، پراؤڈ ٹو بی اسٹین. اور اینڈ پہ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ میں ایک میمٹری کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. چلو ہمارے جو ہوسٹ ہیں نسیم شاہ، ان کی چھوٹی سی میمٹری کرنا چاہتا ہوں اور شاہ عابد کی. ویسے ایک بات ہے نا اچھے کہ ہم بھی فارماسسٹ ہیں. یہ جو فارماسسٹ ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بیسٹ فیلڈ ہے، بیسٹ فیلڈ.
تو گائز اسی کے ساتھ ہمارا جو بلاگ سمجھے یا انفارمیٹیو ویڈیو سمجھے یا جو بھی سمجھے آپ، اس کی اینڈنگ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ نسیم شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اور ایک بات جو میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے. اور میرا دوست بھی میرے خیال میں اشارے کر رہا ہے، احسن داؤد، فن ود احسن داؤد کے نام سے. میں لنک ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، ہو سکے تو ان کا چینل بھی آپ سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.